السلام علیکم دوستو، میں ہوں اریج اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دست دارم کی قسط نمبر 59۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 59، تحریر اریج شاہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سب کو بتائے گا کہ وہ لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ سنان کی بیوی ہے۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا، لیکن سنان نے یہ بات گھر کے ہر فرد سے چھپائی ہوئی تھی جو یقیناً سب کے لیے ناقابل یقین ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسکان کو سب سے کس طرح سے متعارف کروائے گا۔ وہ سب کو کیسے بتائے گا کہ وہ سنان کی بیوی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے تو آیا تھا، لیکن اب آگے کیا ہوگا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی وہ سنان سے ڈرتی تو کبھی وہ اپنی اور سنان سائیں کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کرتی۔ سنان اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ نفاست پسند تھا۔ اسے بیٹے نہیں بلکہ بیٹی کی تمنا تھی۔ مسکان سب جانتی تھی۔ اگر ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں تھا تو وہ سنان کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ کردم سائیں کی باتوں سے وہ یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ سنان سائیں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا ہے، لیکن اگر یہ ایک مجبوری تھی تو سنان کو اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اس نے اس رشتے کو آگے بڑھا لیا تھا تو پھر ان سب سے چھپا کر نکاح کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ آخر اپنے ہی گھر میں یہ دوگلا کام کیوں کر گیا تھا؟ اسے سنان پر بے حد غصہ تھا، کیونکہ یہاں سوال کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کی سگی بہن کی زندگی کا تھا۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مسکان ایک بے گناہ بے قصور لڑکی تھی جو سنان کی وجہ سے آج اتنے برے حال میں تھی۔ یہ لڑکی اپنا بچہ کھو چکی تھی اور DNA رپورٹ کے مطابق وہ سنان کا بچہ تھا۔ یقیناً مسکان اور سنان کے کافی گہرے تعلقات تھے جنہیں وہ سب سے چھپا رہا تھا۔ سنان نے اپنا اور مسکان کا رشتہ چھپانے کی خاطر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس بات پر یقین کرنا دارم سائیں کے لیے آسان نہیں تھا۔ سنان کوئی غیر نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کے سامنے تھا۔ اس کا بچپن، جوانی، ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ اس پر شک کرنا یا اس کے بارے میں غلط سوچنا دارم کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مسکان کی حالت اس بات کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دارم شاہ ایک وڈیرا تھا، ایک سردار تھا، ثبوتوں پر یقین کرتا تھا، جذباتوں پر نہیں۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ مسکان کو انصاف ضرور دلائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے سنان سے بات کرنی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں بھائی؟ کیا آپ مجھے میرے شوہر کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، پلیز مجھے کچھ بتائیں نا۔ آپ خاموشی سے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے راستے بھی آپ چپ ہی رہے۔ بتائیں نا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اپنے سوالات کیے جا رہی تھی۔ گاڑی میں تو اس نے بہت مشکل سے اسے کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے وہی ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے سچویشن کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ وہ بس اپنے آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اندر لان میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں مہمانوں کے روپ میں پورا گاؤں جمع تھا۔ یہاں اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی اور وہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ دارم سائیں، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ہم سب کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے غیر ذمہ دار تو آپ کبھی نہیں تھے مسٹر ہینڈسم نوجوان اچانک در اس کے پاس آ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ مسکان کے وجود کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ دارم کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ جب
دارم سے بات کرتی تھی تو باقی چیزیں بھلا دیتی تھی۔ ایک ضروری کام تھا، وہاں گیا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے ساتھ روم میں لے جاؤ اور کوشش کرنا کہ اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو۔ وہ مسکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی ہے کون اور آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ وہ اس سے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ جانم سائیں، فی الحال تو وہ کرو جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ آرام سے فی الحال اسے روم میں لے جاؤ اور دیکھنا کہ کوئی بھی اس سے مل کر سوال نہ کرے۔ وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے۔ اس کی بات پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، مجبور ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ باقی باتیں تمہیں روم میں آ کر سمجھاؤں گا، جاؤ اسے لے جاؤ۔ وہ در سے کہتا ہوا مسکان سے در کے ساتھ چلنے کے لیے کہنے لگا، جبکہ در اسے دیکھ کر پہلے تو کنفیوز ہوئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، کیونکہ وہ آگے کی جانب قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن جب در نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگی۔ میرا نام مسکان ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سوال کرنے لگی تو در اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی کہ دارم نے اس کی ذہنی حالت جو بتائی ہے بالکل درست ہے۔ میرا نام در نور ہے اور میں تمہیں اوپر روم میں لے کر جا رہی ہوں، در نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رسم باہر ادا کی جا رہی تھی، اسی لیے کسی کو بھی مسکان کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ میرا نام در نور ہے۔ تمہارا نام در نور ہے تو وہ تمہیں جانم سائیں کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی تو در کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا۔ پیار سے کہتے ہیں، در نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے۔ تمہیں پیار سے کوئی بھی کچھ کہے گا تو کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ جب تمہاری شادی ہوگی تمہارے شوہر کو کتنا برا لگے گا کہ کوئی غیر مرد تمہیں جانم سائیں کہہ کر بلا رہا تھا۔ وہ بالکل بچگانہ انداز میں بات کر رہی تھی، بات کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، وہ میرے شوہر ہی ہیں اور وہ خود مجھے پیار سے اس طرح بلاتے ہیں، در نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے بھائی ہیں، اس حساب سے تو تم میری بھابھی ہوئی۔ مسکان نے جلدی سے رشتہ بنا لیا تو در کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے کمرے میں لے آئی۔ میرے شوہر کب تک آئیں گے؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے ایک بار پھر سے اس سے سوال کرنے لگی۔ توبہ، تم کتنے سوال پوچھتی ہو، مجھے کیا پتا تمہارے شوہر کون ہیں اور کب تک آئیں گے؟ وہ مسکرا کر اس سے کہنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے وہ اس کی ذہنی کنڈیشن کا اندازہ اچھی طریقے سے لگا چکی تھی۔ وہ بالکل بچوں سی ذہانت رکھتی تھی اور بات بھی بچوں کی طرح ہی کرتی تھی۔ میرے شوہر سنان ہیں، وہ بھی حویلی میں رہتے ہیں، مجھے دارم بھائی نے بتایا ہے، اب تم جا کر انہیں بلا کر لاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک اور جھٹکا دے چکی تھی جس پر در نے حیرانگی سے دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں دارم کی باتیں تھی کہ وہ خود سے کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ تم آرام کرو، میں نیچے جا رہی ہوں، کمرے سے باہر مت نکلنا، میں تھوڑی دیر کے بعد یہاں آؤں گی، ملازمہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے کر جائے گی، تم آرام سے کھا کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی، لیکن اب اس کے ذہن میں مسکان کی بات اٹک گئی تھی۔ اس نے سنان ادا کا ذکر اس طرح سے کیوں کیا کہ وہ اس کے شوہر ہیں؟ وہ زیر لب بربراتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا دارم سائیں، آپ نے مجھے یوں اچانک یہاں پر بلایا، خیریت تو تھی نا؟ وہ اس سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ خیریت؟ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ کیوں کی تم نے مسکان سے کی یہ حالت؟ کیوں مارا اس کے بچے کو؟ کیوں کیا اس پر اتنا تشدد کہ وہ 4 ماہ تک کوما میں رہی؟ اپنا غصہ وہ لمحے میں اس پر ظاہر کرنے لگا، جبکہ سامنے کھڑا سنان اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ سنان سائیں اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کردم سائیں اسے 2 گھنٹے سے مسلسل فون کر رہا تھا، لیکن بزی ہونے کی وجہ سے وہ فون نہیں اٹھا سکا، یہاں تک کہ ایک دفعہ فون اٹھا کر اس نے کہا کہ وہ اس وقت بزی ہے، بعد میں بات کرے گا۔ کاش وہ اس کی مکمل بات سن لیتا، دارم سائیں کے سامنے اسے سر نہ جھکانا پڑتا۔ میں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا دارم، میرا نکاح
صرف نکاح ایک مجبوری ہے۔ وہ لوگ میرے سامنے اس کا نکاح قرآن پاک سے خاموش ہو جا سنان۔ میں ان کے ناپاک ارادوں کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تمہارا نکاح کس طرح سے ہوا۔ بس تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے مسکان پر تشدد کیوں کیا، یا یہ بات ہم سے کیوں چھپائی، کیوں اس عورت سے ماں بننے کا حق چھین لیا، کیوں اسے اتنی برے طریقے سے ٹارچر کیا کہ وہ 4 ماہ تک کوما میں۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے دھرم، میرا یقین کرو، میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، سب جھوٹ ہے، سب۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بنے۔ ارے وہاں امریکہ میں وہ ایک الگ ہاسٹل میں رکھتا تھا اور خود الگ رہتا تھا۔ میرا یقین کرو دھارم، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ صرف مجھے پھنسانا چاہتی ہے، یہ صرف میرا نام چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ نام حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دیکھو دھارم، مجھے ملواؤ اس لڑکی سے، میں اس کا قتل کر دوں گا، اس کی جان لے لوں گا۔ اگر اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو پھر تم دیکھنا کیا کرو گے۔ تم جان لو گے، اس کی جان سے مار ڈالو گے، قتل کر دو گے۔ تم میرے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تو میں کیسے مانوں کہ تم نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا؟ اور اندھا نہیں ہوں میں، خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے ہیں، تمہارا DNA رپورٹ دیکھے ہیں، تمہاری DNA رپورٹ دیکھی ہیں۔ وہ لڑکی تمہارے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تم نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو بیٹھی بلکہ اب وہ کبھی زندگی میں ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے ایک عورت سے عورت ہونے کا حق چھین لیا ہے۔ مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم سب کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، تو زرنیش کو چھوڑ دو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بھی ایک غیر لڑکی کے لیے۔ سنان چلا اٹھا، وہ لڑکی بھی میرے لیے میری بہن جیسی ہے، کوئی غیر لڑکی نہیں۔ اگر مجھے میری بہن کا گھر عزیز ہے تو وہ لڑکی بھی میرے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے تمہارا سالہ نہیں، اس گاؤں کا سردار کھڑا ہے۔ اور یہی میرا فیصلہ ہے کہ یا تو تمہیں زرنیش کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم اسے نہیں چھوڑ سکتے تو تمہیں سب کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہارے نام پر رہ سکتی ہے تو تمہیں اسے اپنا نام دینا پڑے گا، کیونکہ آج تمہاری وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے اور اس وقت مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ اور اس وقت اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھ سکے۔ اسے ایک محرم رشتے ہونے کے ناطے تم اس کا خیال رکھو گے۔ اگر تمہیں زرنیش سے اس تعلق کو نبھانا ہے تو مسکان کے ساتھ تمہیں اپنے رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں کروں گا میں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور تم اپنے بھائی پر یقین کرنے کے بجائے اس لڑکی پر یقین کر رہے ہو۔ وہ بے حد افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ساتھ نبھانے والے یہاں بہت ہیں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ سنان، دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے زرنیش کو گناہ ماننے دوں گا۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، تمہاری سچویشن کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھے گی، لیکن تم غلط کر رہے ہو، تم اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو۔ سنان دیکھو، اس لڑکی کو وہ لڑکی معصوم نہیں ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، تم جانتے نہیں ہو اس لڑکی کو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تم سمجھنے کی کوشش کرو سنان، وہ لڑکی برباد ہو چکی ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو شاید اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی، وہ بے سہارا ہو چکی ہے، تم جانتے ہو اسے تمہاری ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے کسی زبردستی کے تعلق کو نبھانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دوں گا۔ زرنیش کے علاوہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ آج تک زرنیش کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، بے شک مسکان میرے نکاح میں تھی، میرا اس کے ساتھ جائز تعلق تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی بھی اسے
لے کر اپنے دل میں کوئی غلط جذبہ پیدا نہیں ہونے دیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو زرنیش کی امانت سمجھا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے قبول کرتے ہوئے بالکل شرمندگی نہیں ہو رہی کہ زرنیش میری آج کی نہیں بلکہ بچپن کی محبت ہے۔ زرنیش کی جگہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں لے سکتی، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اگر تم اسے طلاق دے دو گے سنان تو اس کی فیملی اس کا قتل کر دے گی۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم؟ اپنے کندھوں پر کسی بے گناہ کے قتل کا الزام چاہتے ہو؟ اس کی جان بچانے کے لیے تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اسے اس جاہلانہ رسم سے بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا، تو پھر کیوں تم اسے واپس اندھیروں میں دھکیل رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، تم نے مسکان کو بچایا تھا اور اب تم ہی اس کے محافظ ہو اور تمہیں ہی اسے بچانا ہوگا۔ کس کو بچانے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ کون ہے یہ مسکان اور سنان؟ سائنس سے اس کا کیا تعلق ہے زرنیش کی بات پر؟ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ کچھ نہیں زرنیش، وہ دراصل دارم سائیں اپنے کسی جرگہ کی بات کر رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام مسکان۔ جھوٹ مت بولو سنان، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، آج نہیں تو کل ضرور یہ سب کچھ جان جائے گی۔ زرنیش، مسکان سنان کی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ سنان اس کے قریب آتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا، دارم اونچی آواز میں بولنا شروع کر چکا تھا۔ سنان جو پاگلوں کی طرح زرنیش کے قریب آیا تھا، بے بسی سے دارم کو دیکھنے لگا، جبکہ زرنیش آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ادا سائیں، یہ کیسا واہیات مذاق ہے؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ سنان نے دل سے دعا مانگی تھی کہ دارم کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ زرنیش کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دارم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے سچائی بتانے لگا۔ زرنیش، سنان سائیں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح ایک جائز تعلق ہے۔ سنان سائیں نے ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے، اس کا ایمان بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بات ہم سب سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، لیکن سنان سائیں کی نیت غلط نہیں تھی۔ میرا بچہ کسی کی زندگی بچانا کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ ایک نیکی ہے۔ وہ لوگ اس کا نکاح قرآن پاک سے کروا رہے تھے۔ جب سنان سائیں نے احتجاج کیا تو ان لوگوں نے اس لڑکی کو کہا کہ وہ اس لڑکی کو مار دیں گے یا پھر سنان کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ سنان مجبور ہو گیا تھا، اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، لیکن وہ لڑکی اب مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے اور شوہر ہونے کے ناطے سنان کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر سنان نے اسے طلاق دی یا اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ جاہل لوگ اس کی جان لے لیں گے۔ سنان نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، لیکن کسی عورت کو سوتن کے روپ میں قبول کرنا اس کی بہن کے لیے کتنا مشکل ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ سنان، اسے اچھی طرح سے پوری بات سمجھا کر اندر لے آنا اور اسے بتانا کہ میرے فیصلے کے بارے میں۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر سنان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، سختی سے وارن کرتا آگے بڑھ گیا۔ زرنیش، اس نے بے حد آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اب تک شاک میں تھی۔ وہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج تک میں صرف تمہیں ہی اپنی بیوی مانتا ہوں، پلیز میرا یقین کرو زرنیش۔ وہ اسے کندھے سے تھامتا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نگاہیں اٹھا کر اس نے سنان کی جانب دیکھا اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا سنان، وہ ایمان سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے تو یہ گناہ ہونے سے روکا ہے۔ آپ غلط نہیں ہیں اور مجھے بیوی ہونے کے ناطے آپ پر فخر ہے۔ اس لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے یہاں لے آئیں، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ آپ اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے یہاں سے بھیج دیں گے۔ اس کے سینے سے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، نہ جانے کس دل سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، لیکن سنان کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ دارم نے جس انداز میں اسے سمجھایا تھا وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ دارم نے مسکان کی پریگننسی اور اس کے تشدد کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتا تو نہ جانے اس کے لیے زرنیش کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا، لیکن یہ سب کچھ آسان تو اب بھی نہیں تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ سو گائز، یہ دیکھ لیں آج کی ایپیسوڈ روز کی بنسبت زیادہ لمبی ہے
اور انشاءاللہ اب میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملوں گی. تو گائز سب سے پہلی بات تو ساری ایپیسوڈ رومانٹک نہیں ہوں گی. اوبیسلی بیچ میں میری کہانی بھی ہے تو اس کہانی کو بھی آگے لے کر جانا ہے، تبھی ناول آگے نکلے گا. تھوڑا سا ابھی کل کی ایپیسوڈ میں یہ آدھا ہوگا، تو تھوڑا سا وقت دیں ناول کی سٹوری کو بھی. اور انشاءاللہ رومانٹک سین ہیں آگے بہت سارے ہیں، اب بھی بہت سارے سین میں لکھوں گی اور کافی لمبا رہتا ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ سٹوری کو بھی آگے بڑھانے دیں. انشاءاللہ ساحر اور ساوش کے سین لکھوں گی، شادی کے بعد کے بھی سین لکھوں گی، اور دارم اور نور کے بھی سین لکھوں گی. فکر نہ کریں، سنان اور زرنیش کا رومانس بھی ساتھ ساتھ رہے گا. اس کے علاوہ ثنا کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ثنا کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہی، تو وہ جب اس کی باری آئے گی تب ثنا کی باری شروع ہوگی، جب اس کے سینس سٹارٹ ہوں گے. میں بھی میں اس کے آگے شادی کروا دوں، میں بھی کچھ اور کروا دوں. تو تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ کہانی آگے آگے جا رہی ہے. تو جو لوگ کمپلیٹ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو میں کہتی ہوں آسانی ہوتی ہے، لیکن جو روز پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو رائٹر کو زیادہ ہوتا ہے کہ میرے ریڈرز ویٹ کر رہے ہیں، پہلے اس کپل کا لکھوں، پہلے اس کپل کا لکھوں. تو پلیز آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، جب تک میں اس کو سب کچھ ہینڈل کرتی ہوں تب تک. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں. آج میں نے جلدی لکھی ہے تاکہ میں کل بھی جلدی دے سکوں، کوشش تو یہی ہوگی. تو پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.